بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ تو اسی لیے وہ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے۔ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر افسوس ہم نے اس تصور کو صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر نقائص پیدا ہوتے ہیں، پھر بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں سے بات کہیں چلی جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دوں، وہ انٹرپریٹیشن ہائی سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن نے میں نہیں سمجھتا غلط کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی منشا ہی یہ تھی اس پارٹی کو ختم کرنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، یہ منشا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، اور اس نے فیصلہ ہی ایسا دیا، وہی الیکشن کمیشن نے سمجھا۔ لیکن اب اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا الیکشن کمیشن پر کہ اس نے انٹرپریٹیشن غلط کیا 13 جنوری کے فیصلے کی۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ، یہ ووڈا ہے جو فیصل ووڈا، اس نے بتا دیا تھا کہ بیلٹ پیپر پر یہ نشان بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اس نے پہلے بتا دیا تھا، اس سے بھی پہلے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب کسی چیز کی انٹرپریٹیشن غلط ہو تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے، کتنی بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ بات بگڑی ہوئی ہے اللہ کے رب ہونے کی، اللہ کے رازق رزاق ہونے کی۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کو ہم نے غلط طور پر سمجھا۔ یہ جو اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کا رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لیا، اور تمہاری نسلوں کا بھی، تمہارا بھی، تمہاری نسلوں کا بھی۔ میں نے عرض کیا ایک اور جگہ پر، فرمایا ہم تمہیں رزق کریم دیں گے، باعزت روٹی، باعزت رزق ملے گا۔ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ تو یہ اس لیے نہیں مل رہا میرے بھائیوں، ہمارا تصور غلط ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں تھوڑی سی، میں دوبارہ پھر وہی میرا موقف ہے، میں بات کرتا ہوں کہ اللہ پروڈیوسر ہے، اللہ رزق کا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ پیدا کیا ہے، پیدا اس نے اتنا کیا، وہ اتنی انواع اقسام کا پیدا کیا کہ ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اس نے کہا میں نعمتیں اتنی دی ہیں۔ رزق کیا ہے؟ سامان زیست، زندگی کا سامان۔ تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہاری زندگی کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنا پیدا کیا، بے شمار پیدا کیا، بے شمار۔ ایک تو لفظ محاورتاً بول دیتے ہیں، وہ کہتا گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنا پیدا کیا ہے۔ یہ پروڈیوسر ہے، یہ اس میں کمی نہیں آئے گی۔ زمین اناج اگانا بند نہیں کر دے گی، بارش برسنا بند نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہوگی تو وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ الگ چیزیں ہیں۔ بارشیں نہیں ہوتی، گرمی بہت ہے، اس کا حل ہے درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ جنگلات کو بڑھائیں۔ آپ کے ملک کا، آپ کی اس جگہ کا ماحول، موسم بدل جائے گا، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ خیر، میں رزق کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے وافر مقدار میں پیدا فرما دیا، اب آگے اس کی تقسیم ہے۔ تو اس کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت جو رزق کی تقسیم کا نظام چل رہا ہے دنیا میں اور پاکستان میں، اور جس پر ہم سب کاربند لگے ہوئے ہیں، وہ نظام سرمایہ داری، یہودیوں کا نظام ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری، یہ قدیمی نظام بھی اس کو کہہ لیں، قدیمی نظام، یہ نمرود کا، یہ فرعون کا، یہ شداد، یہ سارے یہ انہی کا نظام ہے، وہ نظام چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نظام میں ہوتے ہوئے آپ رزق حلال کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ باطل کے نظام میں تقوی کی آرزو ہے، حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ نظام یہودیوں کا ہے تقسیم، رزق کے تقسیم کرنے کا، رزق حلال ہم کھا رہے ہیں، کیسے کھا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر بھی نوالا حلق میں رزق حلال کا نہیں جاتا، اس اینگل سے کہ رزق کی تقسیم جو ہے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت نہیں ہو رہی۔ یہ نظام لانا ہے، یہ بنانا ہے، بنائیں، بیٹھیں، سر جوڑے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں میرے نزدیک تین باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم نے نظام بنانا ہے۔ جائیدادیں نہیں بنانی، ملکیت نہیں بنانی، ڈیفائن کریں ملکیت کو، یہ نہ ہو۔ پھر
हर बंदे ने काम करना है। अब भी लगे हुए हैं लोग, लेकिन कुछ पैरासाइट हैं माशरे के, वो भी आप देख लें, जो दूसरों के पर पल रहे हैं। जिस तरह ये फ़कीर लोग हैं, ये पैरासाइट हैं। इस तरह और भी बहुत जुब्बे कुब्बे वाले और बहुत ही बैठे हैं, वो भी पैरासाइट हैं माशरे पर। सब ने काम करना है। दूसरी बात है, यानी कि पहले सब हर एक ने इसमें हर एक ने काम करना है, और इसमें जायदादें नहीं बनानी। ये बुनियादी चीज़ है इसकी, और सबकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी है, वो निज़ाम बनाना है। उसी निज़ाम के अंदर ही तकसीम ऐसी कि हर एक की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। अब देखिए, काम तो करना है। डॉक्टर ने अपना, इंजीनियर ने अपना, मोची ने अपना, नाई ने अपना, दर्जी ने अपना, दुकान वालों ने अपना, सब ने करना है। सबकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात सबकी बराबर हैं, बेशक हैं, वो लाजमी हैं, वो सबकी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए इसको फ़िक्रमंदी नहीं होनी चाहिए। असरे हाजिर है मलकल मौत तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश, ये नहीं होना चाहिए। ये निज़ाम बनाना है हमने। तो मेरे भाइयों, इसके लिए जिद्दोजहद करनी है, ये है असल करने का काम। उसकी तरफ हम आते ही नहीं हैं। रिज़्क़ का ज़िम्मा सारा अल्लाह पर डाल दिया उस गलत तसव्वुर की वजह से, और आज आगे चलें तो कह दिया जी ये आप सूरत वाक़या पढ़ लें ईशा के बाद, या फ़लाँ फ़लाँ विरद वज़ाइफ हैं, इनको आप पढ़ें तो आपका रिज़्क़ बढ़ जाएगा। रात को जब 15 तारीख को तेल बढ़ता है यकदम, तो आपके विरद वज़ाइफ बढ़ जाते हैं। माज़ल मैं यही कहूँगा, क्या होता है उनका? कुछ भी नहीं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। हम काम ही जब गलत करते हैं, को हाल ही गलत है हमारा, तो फिर क्या होना होता है? तो मेरे भाइयों, ये बात सोचने की है, पॉलिसियाँ इन्होंने बनानी है, तो इसके लिए जिद्दोजहद करनी है, इसके लिए काम करना है हमने। तो हमने तो वो इसको बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया है। अब मैं बताऊँ, जो मैं बात और ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस सरमायादारी निज़ाम के जगह हमने इस्लामी माशी निज़ाम लाना है, कुरानी माशी निज़ाम लाना है। पहली बात कि हम समझें कि हम सरमायादारी निज़ाम में जी रहे हैं, ये सोचें, फिर इसको बुरा जानें। ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा, को बुरी चीज़ देखो तो हाथ से रोको, दूसरा ज़बान से बुरा कहो, तीसरा दिल में बुरा कहो। तो कम से कम ये समझें और इसको बुरा जानें, फिर अच्छाई के लिए कोशिश करें। अच्छा निज़ाम, जो कुरानी निज़ाम, उसको समझने की कोशिश करें, उसको लाएं, उसको नाफज करें। अलमिया क्या है? एक तो हम बुरा समझ ही नहीं रहे, इसको हमने अल्लाह पर डाल दिया, इस पर अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, फिर ये कह दिया कि ये अमूर तकवीनी में से है, अमारत और गुर्बत। अल्लाह जिसे चाहे अमीर कर दे, जिसे चाहे गरीब कर दे। फिर क्या सोचना, आप बताएं, फिर हम क्या सोचेंगे? क्या इसको बुरा कहेंगे, इस फिर निज़ाम को जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, रिज़्क़ की तकसीम हो रही है, ये निज़ाम के तहत हो रही है, ये सरमायादारी निज़ाम के तहत हो रही है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये निज़ाम के तहत हो रही है। जब बुरा ही नहीं समझ रहे, तो फिर ईमान को आप ज़रा इस एंगल से देखें। हाथ से रोकना, ज़बान से बुरा कहना, दिल में बुरा कहना। दिल में बुरा क्या कहना? ये तो अल्लाह कर रहा है सारा कुछ, सोचना ही गुनाह हो गया। अब यहाँ हमें सबक और इससे भी आगे, गहरी नींद की अच्छी वॉल्यूम की गोली वो दी जाती है। राज़ी बरज़ा, आप राज़ी बारज़ा रहें, जैसे अल्लाह ने आपको रखा है वैसे रखें। वही जबरिया कीदा, उसकी अल्लाह ही कर रहा है सारा कुछ, अल्लाह ही रिज़्क़ दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, उसकी हिकमतें हैं। हमें क्या मालूम उसकी क्या हिकमतें हैं? उसने निज़ाम चलाना है, उसकी हिकमतें हैं। उसकी हिकमत क्या है? कोई भूखा मर रहा है, किसी के पास इतना है कि उसको पता ही नहीं मेरे पास कितना रिज़्क़ है, बेशुमार रिज़्क़ है उसके पास। जिसके पास बेशुमार रिज़्क़ है वो खुश है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बेहिसाब रिज़्क़ दूंगा, उस पर अल्लाह खुश है, उसने अल्लाह ने दे दिया उसको। वो मेरे भाइयों, जब इस पर हम सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं, तो फिर उसको बुरा क्या समझेंगे? ईमान का जो आखिरी दर्जा है वो उसमें भी नहीं है हम। मैं कहना ये चाहता हूँ, ईमान का जो आखिरी दर्जा है कि पहले आपने हाथों से कोशिश करनी है, जिद्दोजहद करनी है, वो नहीं कर सकते, तो ज़ुबान से बुरा कहना है, वो भी नहीं कर रहे। फिर दिल में उसके लिए बुरा करना, सोचना है, कम से कम बुरा कहना है, वो भी नहीं कर रहे। दिल में हम अच्छा कह रहे हैं, करो, राज़ी बरज़ा रहो इस पर, दिल में कुछ और चीज़ ना लाओ, नाराज़गी का इजहार ना करो, ये अल्लाह कर रहा है। अब आप देख लें, खुद सोच लें, मैं आगे क्या बात करूं? कहाँ कहाँ तक बात पहुंच गई है, कहाँ चले गए हैं?
یعنی کہ ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے اس یہودیوں کے سرمایہ دارانہ نظام کو برا سمجھنے کا، ہم اس میں بھی نہیں ہیں، ہمیں نہیں رہنے دیا گیا، اس میں بھی نکال کر راضی بر رضا پر لے آئے ہیں، راضی رہیں، نظام وہ ہے، تھونپ دیا اللہ کے ہاتھ، اللہ کے کھاتے میں، اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہے جی غلط سمجھنے کا، اللہ کے رب کو رب سمجھنے کا غلط تصور، کہ کس طرح وہ رب ہے تو ہم کس طرح سمجھتے ہیں، اور اس کے ڈسٹریبیوشن یہودیوں کی چال کا اس نے ایک نظام دے دیا، سرمایہ داری نظام ہے بندہ مومن کا، وہی سرمایہ داری نظام جانتا ہوں میں، یہ امت حامل قرآنی شیطان کے الفاظ ہیں، اس کی مجلس شورا کے جو علامہ اقبال اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہ دین ہے ہمارا سرمایہ داری نظام، اور اس کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا، راضی بر رضا رہنا ہے۔ آگے آپ خود سوچ لیں، اگر سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، کیا کہوں، کہاں تک بگاڑ جا چکا ہے۔ تو میں بس یہی بات کرنا چاہتا تھا، یہ غلط تصور، اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنا، انسان کہاں تک چلا جاتا ہے اور کہاں تک بگاڑ چلا گیا ہے، اور ہم کتنے ذلیل و خوار مر رہے ہیں تفکرات سے، بھوک سے، اور روزی کمانے کے چکر میں، صبح کا شام کا فکر اور شام کو صبح کا فکر، اور روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہمیں سب کوئی، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو الزام دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں، اصل بات کو سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ تم کس وجہ سے اس حالت تک پہنچے ہو، اللہ نے نہیں تمہیں پہنچایا، تم خود اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ایسا جہاں تک پہنچے ہو، یہ بات ہم سمجھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ، جب کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں ایسا کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں 98% یہ بھوک سے مر رہے ہیں، تھر میں مر رہے ہیں، دنیا کو دیکھیں تو باقی اور ملکوں میں مر رہے ہیں، وہ ایسا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہی کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ حزب اللہ نے کرنا ہے، اس کی جماعت نے اور مسلمانوں نے کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہمیں نہیں آیا جا رہا اس طرف، ہمیں راضی بر رضا پر ہی لگا دیا گیا ہے، بس راضی بر رضا رہیں تو رہیں میرے بھائی، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔